تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ مفتی علی اصغر عطاری مدنی قدس اللہ العالی ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ آپ کے سوالات پر شرعی رہنمائی فراہم کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بہت ہی دل عزیز مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری مدظ اللہ العالی کے والد محترم، والد مرحوم حاجی حنیف کا انتقال ہوا ہے۔ میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب، یہ جو سانحہ ارتحال ہوا ہے ایک افسوسناک خبر ہے اور ایک کیفیت بنتی ہے ان چیزوں پر، تو مفتی صاحب کے جو جذبات ہیں، جو کیفیات ہیں، کچھ کلمات مفتی صاحب اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، زندگی کے اندر روزانہ ہی پیدائش اور فوتگی جی ایک معمول کا حصہ ہے، جی لیکن ایک فطرت یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں، ٹھیک جب بھی انہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے آپ بھی خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جب ان کو کوئی رنج پہنچتا ہے تو آپ کو بھی تأسف ہوتا ہے، ٹھیک 3 محلوں دور بھی کوئی ڈکیتی ہو جاتی ہے جی تو سارے افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ٹھیک کیا ہو گیا۔ اسی طریقے سے فوتگی جو ہے بڑا جی آسانیہ ہوتا ہے، مال چلا جائے تو آ جاتا ہے، جان چلے جائے تو نہیں آتی، ٹھیک اور جان بھی جب والدین کی ہو، جی جو گھر کی برکت ہوتے ہیں، تو اس کے جانے پہ بلا شبہ زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ غم اور خوشی ایسے امور ہیں کہ آپ اپنے جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ شامل رہتے ہیں، ٹھیک انہیں خوشی پہنچتی ہے آپ کو بھی پہنچے گی، انہیں رنج پہنچے گا آپ کو بھی پہنچے گا۔ تو نگران شورا کی شخصیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین ایک انتہائی اہم شخصیت ہے، جی اور ان کے جو والد محترم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، آمین درجات بلند فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب جتنے بھی مراحل ہیں آخرت کے، جی سفر آخرت شروع ہو چکا ہے، اللہ پاک ان میں آسانی فرمائے۔ آمین مجھے یاد ہے میں ہاسپٹل میں تھا، والدہ کا انتقال ہوا، ہاسپٹل لے کر آئے تھے، جی سب سے پہلا فون نگران شورا ہی کا آیا تھا تعزیت کے حوالے سے۔ اچھا، ایک میرا عادت رہی ہے جب بھی کوئی اس طرح کی خبر ملتی ہے جی تو ایک تو دعا دینا ہوتا ہے، جی اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جی ایک یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اصالِ ثواب بھی کر دیا جائے، ٹھیک ہے، ہاتھوں ہاتھ ہاتھوں ہاتھ، ٹھیک مطلب موقع ملتا ہے، بعد میں موقع نہیں ملتا۔ ٹھیک تو ہمارے ساتھ بہت سارے ناظرین ہوں گے، جی اس وقت اور اگر یہ ہمارا ساتھ دیتے ہوئے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اول آخر درود پاک، تو ہم اصال بھی کر دیتے ہیں۔ میں بھی پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی پڑھیے۔ ٹھیک ہے۔ الحال عالمین یا رحم الراحمین، جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ پیارے آقا علیہ السلام کی اولاد اہل بیت اطہار کے عذر پیش کیا، قبول منظور فرما۔ ازواج مطہرات کے عذر پیش کیا، قبول منظور فرما۔
خلفاء راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے حضور پیش کیا قبول منظور فرما، ائمہ مجتہدین ان کے متبعین، سلاسل اربعہ کے مشائخ ان کے متبعین، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش کیا قبول منظور فرما، اور خصوصاً بالخصوص نگران شورا کے والد صاحب کی روح کو ایصال کیا، قبول منظور فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما، قبر کے مراحل کو آسان فرما دے، نزا کی سختیاں جو واقع ہوئیں ان میں راحتیں عطا فرما، مرحوم کے جتنے بھی مشکل مراحل ہیں آسان فرما، جتنے بھی ورثاء ہیں سب کو صبر جمیل عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ علم دین حاصل کرنا نفلی کام سے بڑا ثواب کا کام ہے، تو آپ سوالات پوچھتے رہیں۔ جو اس سلسلے سے متعلق ہمارا فارمیٹ ہے احکام تجارت، اور نیت اسالے صاحب کی شامل کر سکتے ہیں کہ میں علم دین کا مسئلہ پوچھ رہا ہوں، میرے سوال سے جواب جو جائے گا بہت سارے لوگوں تک جائے گا، آپ محرک واقع ہوں گے تو دل میں یوں اسالے ثواب بھی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ سوالات میرے ذہن میں اٹھ رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے سلسلے کا اپنا ایک فارمیٹ ہے اور اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے، آپ کے سوالات لینے ہیں، مفتی صاحب سے جوابات لینے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات یہ عرض کرتا چلوں، ایک چھوٹا سا مدنی پھول عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے ایک مدنی ماحول سے وابستہ ایک نیک شخص ہو، اولاد جب نیکی کی طرف مائل ہو، نیکی کے راستے پر گامزن ہو، اور بالخصوص ایسی کوئی ترکیب بن جائے کہ اس کا شہرت ہی نیکی والی ہو، تو بہرحال والدین کو فائدہ پہنچتا ہے، جس کا ایک چھوٹا سا ثبوت جو ہے، چھوٹا سا تو نہیں، بہرحال ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے سے ابھی سارے ثواب ہوا، اور ہم امید کرتے ہیں دیکھنے میں یہ آیا دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے جب کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو پھر احصال ثواب کا بھی ڈھیر و ڈھیر خزانہ ہاتھ آتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے، خود بھی نیک بنیے، اپنی اولاد کو بھی احصال ثواب بس وہ ہونا چاہیے جو نمبر والا نہ ہو، عمل والا ہو۔ ٹھیک۔ بعض لوگوں کو صرف فارورڈ میسج کرنے کا شوق ہوتا ہے، جی وہ احصال ثواب کہاں سے آ گیا؟ وہ تو فارورڈ میسج ہیں۔ ٹھیک، عمل کریں، اس کا ثواب پہنچائیں۔ ٹھیک، کسی گناہ سے توبہ کر لیں، کسی نیکی کی طرف مائل ہو جائیں، اور سب سے بڑھ کر تو مفتی صاحب یہی ہے کہ اپنی زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھال لیں، تو ایک بہت بڑا احصال ثواب ہو جائے گا۔ پہلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ جی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ آج کل جو فینسی برقعے چل رہے ہیں ان کو فروخت کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ اسکارف، جالی کے دوپٹے وغیرہ اس طرح کی جو آئٹم ہے ان کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں فینسی کا جو لفظ ہے تو بڑا ہی وسیع لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے برقعے ایسے ہیں جو خواتین پہنتی ہیں لیکن ان کا پہننا جائز ہے، ٹھیک ہے، ان کو فینسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، فینسی ہوتے ہیں لیکن پردے کے تقاضے پورے کرتے پردے کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ کچھ برقعے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں جمتے نا، ٹھیک ہے، جن کو مطلب میں خریدنا پسند نہیں کروں گا، دینی لوگ جو ہیں وہ خریدنا پسند نہیں کریں گے، تو وہ اس انداز کے ہوتے ہیں۔ لباس کی ایک کیفیت ہوتی ہے ٹھیک، جس کو انگشت نمائی والا لباس کہتے ہیں، ٹھیک، ایسا لباس تو نہیں بیچنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر تاجروں، معاشرے کے جو ٹرینڈ ہیں، جی اچھے برے ٹرینڈ، اس کے چلنے میں تاجروں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ٹھیک، اگر یہ مارکیٹ میں لا کے سے پروڈکٹ بیچیں گے، جی اب دیکھیں نا عورتوں کی جو ٹائٹس بک رہی ہیں جی، مارکیٹ میں ہر دکان میں بک رہی ہیں، بالکل ایسے ہی، بن رہی ہے، بک رہی ہیں تو لوگ خرید رہے ہیں۔ بچوں کے کپڑے خریدنے جائیں تو اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ جو ہم خریدنا چاہتے ہیں وہ کپڑے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، کس دکان سے ملیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یوں بری ذمہ تو کاٹ ہی دیا جائے گا اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو درست نہیں ہے، تو لفظ فینسی کے تحت وہ چیزیں بھی آئیں گی جو درست ہیں، وہ چیزیں بھی آئیں گی جو درست نہیں ہیں، ٹھیک ہے، دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ان کا سوال کیا تھا؟ دوسرا جالی کے دوپٹے وغیرہ، دیکھیں دوپٹے خواتین جو ہے وہ گھروں میں بھی پہنتی ہیں، ٹھیک، اور مطلب گھر میں میاں بیوی ہے، کوئی غیر محرم نہیں ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، جالی کا دوپٹہ پہن لیا جس سے بال جھلک رہے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا ہی دوپٹہ جی بعض اوقات جب اس کی ڈبل طے کرتے ہیں تو پھر بال جھلکنا بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ متعین نہیں ہے کہ بھی یہ کوئی غلط چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کا صحیح استعمال موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ مطلب ایک بات جو آپ نے کہی تو اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یا ان کی طرف سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ تاجر حضرات کا کردار ہوتا ہے، اس سے بالکل بھی انکار نہیں ہے، وہ جو پروڈکٹ لاتے ہیں وہ مارکیٹ میں چل رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ تاجر حضرات یہ ایک اپنا فلسفہ پیش کرتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے عذر لنگ پیش کرتے ہیں کہ جناب جس چیز کی ڈیمانڈ ہے نا ہم تو وہ بیچ رہے ہیں، تو اب یہ اس فلسفے پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اور نشے کی بڑی ڈیمانڈ ہے آج کل، ہم سن رہے ہیں کہ جناب نشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، یہاں اور وہاں، تو کیا بیچیں گے؟ اس کی تو اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی میں
ایک معاشرے کی فلسفی عرض کر رہا ہوں کہ معاشرے کے کئی ایسے چیزیں ہیں بگاڑ آتا ہے. اب آپ دیکھیں آج کل پتہ نہیں آپ یہ ٹرینڈ شروع ہوا ہے نہیں ہوا اتنا، لیکن سنا یہ ہے کہ اب دلہا دلہن کو کرین سے اتارا جاتا ہے. ایک آدھ جگہ پہ تو شروع ہوا ہے کرین سے، ٹھیک ہے. انہیں کوئی بگلا بنا کے یا کوئی ہیلی کاپٹر بنا کے پتہ نہیں کیا شمار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کرین سے جناب اتر رہے ہیں، ٹھیک ہے، شادی حال میں دھوم دھڑاکے سے. ایک نیا سٹائل ہے. کوئی عقل سلیم رکھنے والا آدمی اس کو پھیلانا چاہے گا؟ نہیں. کہ زندگی کا پہلا دن ہے، اتنا حساس دن ہے، اتنا بڑا رسک لیا جا رہا ہے، یوں ان کو لٹکا دیا ہے جناب پھانسی پر. ایک رسک پر لٹکا دیا، گویا کہ محلہ کی کر دیا ہے. رسک کتنا بڑا رسک ہے. اب اس کو کون پھیلانا چاہے گا؟ ٹرینڈ تو یہ بھی مارکیٹ میں ابھی آنا شروع ہوا ہے. تو عقل سلیم رکھنے والا آدمی کہے گا یہ تو بڑا عجیب و غریب کام ہے، کوئی اس طرح کوئی کرتا ہے، کوئی معقول آدمی سے پسند نہیں کرے گا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم سے پسند نہیں کر رہے ہوتے. صحیح. اور خیر سارا کاروبار کوئی ایسا تھوڑی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کاروبار کا بنیادی مقصد ہے ضرورتوں کو پورا کرنا. ٹھیک ہے. کاروبار انسانی ضرورتوں کا بنیادی حصہ ہے. خورد و نوش ہو، لباس ہو، دیگر اشیاء ضرورت ہوں، ٹھیک ہے، قرض و فروخت کا نظام چلے گا تو انسان کو ضرورتیں ملیں گی. ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ ضرورتوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں، آپ کچھ چہرے آپ کو نظر آئے ہوں گے سوشل میڈیا پر. اب لوگ پتہ نہیں کیا کیا فیشن کرنا شروع کر دیا ہے. جی. یعنی کچھ تصاویر ہم دیکھتے ہیں جب غیر ملکی ممالک کے لوگوں کی، عجیب و غریب صورتیں ہوتی ہیں. جی. میں نے ایک مرتبہ ایئرپورٹ پر ایک شخص کو دیکھا، اس نے بال کیا بنائے ہوئے تھے، پورا بچھو بنایا ہوا تھا، پورا اسٹائل کے ساتھ. یوں اس کا جو سر نکال کے اور پورا دم نکال کے پورا بچھو بنایا ہوا سر کے اوپر. بال اس طرح کٹوائے ہوئے اس نے. تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اسی طرح کی چیزوں کی طرف کھچاؤ رکھتے ہیں. ٹرینڈ چند چیزوں کا آتا ہے، باقی چیزیں تو بنیادی ضرورتیں ہیں. سب چیزوں میں خرابی تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. خرابی تھوڑی چیزوں میں، کاروبار بند بھی نہیں ہوگا اس سے. جی. مفتی اب ایک مسلمان تاجر کو بہرحال شرعی اور اخلاقی جو حدود ہیں اس کا بھی پاسداری کرنی چاہیے. اگلی کال دیجیے. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں اور وہ بینک سے لمٹ پہ قرضہ لیتے ہیں. میں نے ان کے ساتھ تنخواہ کا طے کیا ہوتا ہے. کیا میرا وہاں کام کرنا اور جو مقررہ تنخواہ ہے اس کے مطابق کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کا کام جائز ہے، آپ اس سارے معاملے میں ملوث نہیں ہیں، تو آپ کا کام کرنا تو درست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کمپنی آپ کو کہاں سے تنخواہ دے گی یہ متعین نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا غور کریں کہ جس کمپنی نے قرضہ لیا ہے وہ سود لے رہی ہے یا دے رہی ہے. تو سود دے رہی ہے جی، تو حرام کام اس میں شامل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. یعنی کاروبار میں اپنا کاروبار حرام اس میں نہیں ہوا. جو پیسہ لیا وہ تو قرضہ ہے. ٹھیک ہے. وہ رقم پاک ہے، وہ ناپاک رقم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جو کمپنی اس پر اضافہ دے گی وہ سود ہے. ٹھیک ہے، وہ ناجائز، وہ ناپاک رقم ہے. ٹھیک. اب مثال کے طور پر یہی ان کی کمپنی اگر لوگوں کو قرضہ دے کر سود لے رہی ہوتی، ٹھیک، پھر یہ سوال کھڑا ہوتا کہ جی اس میں سود کی آمدنی شامل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یا ڈیفرنٹ معاملہ ہے. صحیح. تو ان کی جاب جو ہے جائز ہے. ان کی جاب اس کام سے متعلق نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. یہ جو سودی جو عمل ہے، عمل تو گناہ ہے نا. ٹھیک ہے. سودی لین دین جو ہے، قرضہ لینا سود پر، یہ عمل تو گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کا کام جائز ہے، اس سے سیپریٹ ہیں، الگ ہیں، تو انہیں جو ہے وہ تشویش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس معنی میں تشویش رکھی جائے گی کہ گناہ کا کام ہو رہا نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان اپنے دل میں یہ احساس تو رکھے گا. ٹھیک ہے. لیکن ان کی آمدنی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص دکان بیچتا ہے جس کے اندر 10 لاکھ روپے کا مال ہے، اور وہ مال خرید بیچتے ہوئے جب بیچ دیتا ہے تو ساتھ میں کہتا ہے کہ میری جو دکان ہے اس اڈے کے بھی میں آپ سے 2 لاکھ یا 3 لاکھ روپے لوں گا. کیا اڈے کے پیسے لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیے اصل تو مال کے پیسے لیے جاتے ہیں. جو جناب اس جگہ پہ میری دکان ہے اس کے پیسے لے رہا ہوں، جداگانہ طور پر یہ کوئی مال نہیں ہے. بھائی دکان اگر اس نے 10 لاکھ روپے کی بیچی ہے تو 12 لاکھ کی بیچ دے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کہہ کر کہ بھئی یہ موقع کی دکان ہے، یہ کارنر کی دکان ہے، یا گاہک زیادہ آتے ہیں، یا یہ مشہور زیادہ ہے،
یہ سب کہہ کے بارگیننگ میں اس رقم کو شامل کرے، اصل دکان کی قیمت بڑھا لے۔ اس سے اڈے سے مراد ان کی فرنیچر تو نہیں؟ اڈے کا مطلب یہ ہے کہ دکان بیچ دی ہے، ٹھیک ہے، اب دکان تمہارے حوالے کر رہا ہوں، جمی جمائی دکان ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جمی جمائی جو دکان ہے یہ اس کے پیسے لینا چاہ رہے ہیں کہ وہی گڈ ول والا گڈ ول والا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، گڈ ول کو الگ سے اس کے پیسے نہ دیے جائیں، ٹھیک ہے، دکان کی جو پرائز طے ہوئی ہے جی اس کی بارگیننگ میں کم زیادہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، 10 کے بجائے 12 کی دے دیں، 12 کے دے دیں، ٹھیک ہے، دکان دیں، دکان دے، صحیح۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میں نے 1 سال پہلے گاڑی بیچی تھی، 2 سال پہلے تقریباً 19 لاکھ روپے کی گاڑی تھی، وہ کہہ رہے 1 ماہ بعد دے دوں گا تو 20 لاکھ روپے آپ کو دے دیں گے، تو انہوں نے 5 لاکھ روپے مجھے دے دیا، بقایا رقم نہیں دی۔ اس بارے پوچھا 2 سال گزر گئے تو اب میں اس کے پیسے کس طرح لے سکتا ہوں؟ دیکھیں 19 لاکھ روپے گاڑی کی مارکیٹ ویلیو تھی، 5 مہینے کے ادھار کی وجہ سے 20 لاکھ کی بیچی، تو گاڑی کی قیمت انہوں نے 20 لاکھ لگائی نا، ٹھیک ہے، یہ تو کاروبار ہے، درست صحیح ہے۔ اب اگر 2 سال گزر گئے ہیں تب بھی جو پیسے ہیں وہ تو اتنے ہی رہیں گے، یعنی پیسے تو اپنے مال کے لینے ہیں، ٹھیک ہے، مال کے پیسے وہی ہوتے ہیں جو طے ہوتے ہیں کاروبار کرتے وقت، ٹھیک ہے، یا ڈیل کرتے وقت، تو جس کو پرائز ہم کہتے ہیں، پرائز لینا درست ہے، پرائز لینے کے آپ حقدار ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ جی ڈیلے کر دیا ہے، 1 سال 2 سال ہو گئے ہیں، اب میں زیادہ لوں، تو اب آپ اگر زیادہ لیں گے تو ٹائم اور پیریڈ کا وہ معاوضہ ہوگا، اور یوں جدا گانا طور پر صرف ٹائم اور پیریڈ کا معاوضہ ہے تو سود ہے، یعنی وہ انہوں نے آپ کا قرضہ دینا ہے، قرضہ دینے میں لیٹ کر دیا، یعنی ایک طرح سے دین ہے نا، دین کو قرضہ کہتے ہیں، وہ لیٹ کر دیا، اس لیٹ کرنے کی وجہ سے آپ زیادہ لینا چاہیں گے، سودی معاملہ ہے، پورے پیسے ہی واپس لیں۔ اور اگر آپ کا سوال یہ کہ کس طرح واپس لوں، تو کچھ ایسے وظائف ہیں کہ جس کی وجہ سے قرضہ جو ہے وہ نکل آتا ہے، سورہ فاتحہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ مسجد میں جب فجر کی نماز پڑھنے جائیں تو سنتیں پڑھ کر بیٹھ جائیں اور جماعت ہونے تک سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں، اللہ نے چاہا تو اس عمل سے آپ کا جو قرضہ ہے وہ جلدی نکل آئے گا۔ اور بھی جو اخلاقی تدابیر ہیں ان اخلاقی تدابیر کو بھی اپنائیں، اللہ پاک ہماری دعا یہ ہے کہ آپ پر آسانی فرمائے اور جلد از جلد آپ اس معاملے سے بری ذمہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کاروباری حوالے سے کہ بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں پاکستان میں جو کہ آن لائن شاپنگ پہ استعمال کی جاتی ہیں، تو اگر کوئی کریٹر ان سے کانٹیکٹ کرے تو وہ ان کو ایسے لنکس دیتی ہیں جس کے ذریعے ہم لنک شیئر کرتے ہیں آگے سوشل میڈیا پہ، تو اس کے ذریعے ہمیں بھی جو بھی چیز بکتی ہے تو اس پہ ہمیں کچھ نہ کچھ وہ بینیفٹ دیتے ہیں 10 سے 12%، تو کیا یہ پوچھنا تھا کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، جی میروز بھائی جائز ہے، بتائیں۔ آپ بتائیں گے، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ جی آپ بتائیں گے۔ دیکھ لیں، ہمارا ایک وعدہ ہوا تھا۔ جی وعدہ تو ہوا تھا، وہ آپ کے سامنے ہی، اس سے آپ ہی بتائیں۔ یعنی ہم میروز بھائی کچھ ورکنگ کر رہے تھے اس پہ، جو آن لائن جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے، آن لائن چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی پوری لسٹ بنائی جائے کہ چل کیا رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیسے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں میں جواب اس لیے نہیں دینا چاہوں گا، تھوڑی سی چیزوں کی وضاحت چاہیے، ورنہ اس میں کافی آسانی مجھے نظر آ رہی ہے، تھوڑی سی چیزوں کی وضاحت اور مل جائے گی تو اللہ نے چاہا تو میں اس پر پہلے تحریری فتویٰ لکھنا چاہ رہا ہوں، وہ لکھ لوں گا تو پھر میں مسئلہ بیان کر دوں گا یہاں پر۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک بینک میں جاب کرتا ہوں، میرے اس کے علاوہ کوئی سورس آف انکم بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں تلاش کر رہا ہوں اور بھی جابز، جب تک کوئی جاب نہیں ملتی تب تک کیا میں بینک کی جاب جاری رکھ سکتا ہوں، کنٹینیو کر سکتا ہوں؟ دیکھیں اگر آپ کی جاب ایسے چیزوں سے متعلق ہے جس میں سودی لین دین یا اس کو لکھنا، گواہ بننا، اس طرح کے معاملات شامل ہیں تو بہرحال جاب جاری رکھنا تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک، سورس آف انکم نہ ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن بعض اوقات بندہ اپنی مجبوری بنا لیتا ہے کسی چیز کو، ٹھیک ہے، وہی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور اس کی وہ چاہتا نہیں کہ میں اس سے ہٹوں، ٹھیک، تو ہٹ کر ہی توبہ ہوتی ہے۔ توبہ کی چھوڑ لیں، توبہ کس چیز کا نام ہے؟ ندامت کا نام ہے، اس چیز کو ترک کرنے کا نام ہے، آئندہ نہ کرنے کا نام ہے۔ ٹھیک، ترک کرنے سے پہلے تو توبہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال انہیں چھوڑنی ہوگی جو۔ اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ میں گورنمنٹ ملازم تھا
تو گورنمنٹ ملازم میں سے کچھ میری ڈیڈکشن ہوتی رہی ہے سیلری میں سے، اور ان کا یہ تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہمیں ایک پلاٹ ملے گا۔ اب ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے لیکن ابھی باری نہیں آنی، باری پتہ نہیں کب آتی ہے میری باری پر۔ وہ باری اگر وہ فائل بیچتا ہوں، کیونکہ باری تو پتہ نہیں، اندازہ ہی نہیں ہے کہ باری 3 سال بعد آئے 4 سال بعد آئے، وہ فائل بیچتا ہوں تو ابھی تھوڑے اماؤنٹ کی بکے گی۔ اگر وہ انتظار کرتا ہوں 4 سال کے بعد تو وہ فائل جو تھی وہ یعنی اب اگر بیچتا ہوں 3 لاکھ کی بکتی ہے، اگر وہ میری نمبر لگ جاتا ہے تو وہ 8 لاکھ کی 7 لاکھ کی بکتی ہے۔ اب یہ فائل بیچنا کیسا ہے، یہ بیچ سکتا ہوں یا نہیں؟ شکریہ۔ دیکھیں، ایک تو آپ نے خود بیان کیا کہ اس مسئلے کے اندر اگر آپ ابھی بیچیں گے تو آپ کو نقصان بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ ایک رائٹ کو بیچیں گے کہ آپ کا یہ استحقاق ہے کہ آپ کو 4 سال بعد گورنمنٹ پلاٹ دے گی، وہ پلاٹ آپ پہلے سے بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ کو ملا ہی نہیں ہے، ابھی آپ کے ملکیت میں اس پلاٹ کا کچھ بھی شامل نہیں ہے، تو یوں تو خرید و فروخت نہ کریں۔ اور دوسری جو صورت ہے، جب آپ کو مل جائے گا پلاٹ، مل جائے گا، آپ قبضہ کر لیں گے اس پہ، پھر بیچنے میں تو کوئی کلام نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس وقت فوری طور پر بیچنا میری مجبوری ہے، تو بہتر یہ کہ آپ دارالفتہ اہل سنت کی کسی شاخ میں آ جائیں، کیونکہ نزول عن الوظائف کے تعلق سے اس مسئلے میں کچھ تفصیل ہے، تو پھر اللہ نے چاہا تو آپ کو تحریری فتویٰ دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، دارالفتہ اہل سنت کی جو مختلف شاخیں ہیں تو آپ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے قریبی جو شاخ ہوگی اس کا بتا دیا جائے گا، تو وہاں تشریف لے آ کے آپ شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام سکندر ایار چشتی تاریخ گزار طیبہ سگودہ سے میں بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے کہ حضور، میں ایک مسجد میں امامت کرواتا ہوں، جس مسجد میں میں امامت کرواتا ہوں جب مجھے اجارہ ملتا ہے، جب میں اجارہ لینے جاتا ہوں، جو میری چھٹیاں ہوتی ہیں میں جن سے اجارہ لیتا ہوں ان سے کہتا ہوں کہ میں نے اتنی چھٹیاں کی ہیں، آپ میرا یہ اجارہ اس میں سے کاٹ لیں، اور وہ کہتے ہیں جی آپ ٹھیک ہے آپ کا ہو گیا۔ کیا حضور یہ میں ہر ماہ مجھے بتانا پڑے گا؟ کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ مجھے بار بار یہی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو چھٹیاں ہو گئی ہیں آپ کے اجارہ کاٹنے کی ہمیں حاجت نہیں ہے، اس میں ہماری شریف رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظ اجارہ ہے حمزہ کے زیر کے ساتھ۔ دیکھیے، کچھ چھٹیاں تو ایسی ہیں جو عرف میں داخل ہیں، مثال کے طور پر ایک سپوز کر لیتے ہیں 3 دن کی چھٹی، ٹھیک ہے، امام کی تو جو ہے وہ ہفتہ وار چھٹی بھی نہیں ہوتی، جی کوئی چھٹی نہیں ہوتی ویسے تو، کہ 3 دن کی چھٹی کرنا ایک مہینے میں یہ عرف ہے، ٹھیک، ہم نے فرض کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اب اس امام نے اتنی ہی چھٹیاں کی ہیں، ٹھیک، جو عرف سے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک، عرف کے اندر رہ کے کی ہے، ٹھیک، تو اس کی کٹوتی تو نہیں بنتی۔ صحیح۔ اگر یہ 15 دن ہی نہیں آتا، صحیح، تو بھی 2 صورتیں ہیں کہ بھی مسجد والوں نے اس کو یہ رعایت دی ہو کہ بھی پورے سال کی آپ نے 36 چھٹیاں کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک، تو 15 انہوں نے وہاں شمار کر لی، صحیح، کہ جی باقی آپ کی جو 21 چھٹیاں رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ آپ سے اتنی محبت کر رہے ہیں، اس کی بظاہر وجہ یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ کی چھٹیاں کم ہوں گی، وہ زیادہ چھٹیاں ہو نا تو نکال دیتے ہیں پھر، ٹھیک ہے، کہ بھئی آپ تو چھٹیاں کرتے ہیں اتنی، جی، لیکن ایک ہے اصولی بات، ٹھیک ہے، اصولی بات یہ ہے کہ ایک طے ہو، ایگریمنٹ طے ہو، ٹھیک ہے، تحریری طور پر، ٹھیک ہے، تاکہ نہ امام اندھیرے میں رہے، نہ کمیٹی والے جو نہ وہ انگلیاں اٹھائیں ٹھیک ہے، کہ یہ اس نماز میں نہیں تھا اور اس نماز میں نہیں تھا اور اس نماز میں نہیں تھا، ٹھیک، بڑا ظلم کرتے ہیں بعض اوقات۔ اب اس کی لائف دیکھیں، اس کے ہفتے میں بھی چھٹی نہیں ہے، بالکل نہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی جو نا غمی خوشی ہے، اس کو بھی کہیں جانا ہے، اس کو بھی جو نا وہ کوئی مصروفیات ضروری ہو سکتی ہیں، جی، تو ایک ایگریمنٹ کر لیں، ٹھیک ہے، اس میں نومینیٹ ہوں کہ بھی اتنی چھٹیاں کرنے کا استحقاق ہے، ٹھیک ہے، جبکہ وہ تعداد عرف سے زیادہ نہ رکھی جائے۔ کوئی ایسا وعدہ تو نہیں کر سکتے نا کہ بھی ذاتی کام تو ہے نہیں کہ جتنی چاہے جو ہے وہ رخصت دے دی، یہ تو عرف کے اندر رہ کر کام کریں گے، ٹھیک، یعنی یوں بھی اجارہ نہیں ہو سکتا، جب چاہے نماز پڑھا دیں، جب آپ آ جائیں گے تو نماز پڑھا دیجیے گا، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، اگر مفت میں پڑھا رہا تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
چندے سے نہیں ہو سکتا. چندے کا پیسہ جو ہے وہ اصل میں دیانت کے معاملات آ جاتے ہیں نا. ٹھیک. چندہ جو ہے وہ امانت ہے. صحیح. اس کو اس حدود میں رہ کر صرف کریں گے جو معروف حدود ہیں. ٹھیک. مجھ سے آج ہی کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جی وہ ایک بڑے اچھے قاری صاحب ہیں اور ہم ان کو حفظ کے لیے باؤنڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک اچھا سیلری پیکیج دینا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا جتنا اچھا آپ سیلری پیکیج دے رہے ہیں اتنا عام طور پر نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے. چلیں حل بتائیں. میں کہا جب آپ ختم کا چندہ کرتے ہیں تو ذرا ایک اچھے علاقے کی مسجد تھی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو بڑی رقم دیتے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو 4-6 لوگوں کی یہ رقم ملا کے اس کی سیلری پیکیج پورا ہو سکتا ہے. ان کو بتا دیں آپ کہ ہم جو ہے وہ یہ اتنی اماؤنٹ اس سے دیں گے. ٹھیک ہے. ایکسٹرا آرڈنری کر رہے ہیں ہم عرف سے ہٹ کے. جی تو وہ پورا کا پورا آپ ان لوگوں سے ترکیب بنا کے دے دیں. ان کے علم میں آ گئی, دیانت کا تقاضا پورا ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے. مسجد کے چندے سے یا جو عام ختم کا چندہ ہوتا ہے اس سے آپ اتنی بڑی سیلری نہیں مقرر کر سکتے عرف سے ہٹ کے جو. جی ہاں. ٹھیک. آخری کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اب دکان ہے, ہم نے 20 سال 22 سال پہلے 50,000 روپے ایڈوانس پہ لیے ہے, تو تب پلاٹ بھی جون سے نا جی اتنے میں 10 مرلے کا مل جاتا تھا ماڈل ٹاؤن میں, گارڈن ٹاؤن میں. تو اب 20-22 سال بعد دکان چھوڑتے ہیں تو آیا کہ 50,000 روپے ہی لیں گے. تو اتنی ٹائم پہ جو اب ہم کوئی پلاٹ اس ٹائم لیتے تو اس پہ جون سے نا جی کتنا کاسٹلی ہو جاتا. تو یہ 50,000 کے 50,000 ہی ایڈوانس دے گا. اس کے بارے میں کوئی شاعر فرمائے ہو, مجھے کوئی ہیلا بتا دیں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. آپ نے لینا ہے ویسے. کیا منطقی سوال ہے جی, اور کیا دلائل کے انہوں نے انبار لگائے ہیں. میں حیران ہوں کہ کس زاویے سے انہوں نے سوچا ہے. جی وہ جو دکان کا مالک ہے جی وہ خود یہ دکان کھول کے بیٹھتا. ٹھیک ہے. تو آج 20 سال میں انہوں نے جو کوٹھی بنائی ہے, جو انہوں نے بنگلے بنائے ہیں, جو انہوں نے گاڑیاں بنائی ہیں, جی جو یہ پیسے کے ریل پیل میں ہیں, جی, تو وہ سارے کس کے ہوتے؟ دکاندار کے ہوتے, جو مالک کے اونر. ٹھیک ہے نا. اس دکان سے آپ نے فائدہ لیا ہے نا. ٹھیک. 50,000 روپے دے کے دکان لی اور اس سے فائدہ اٹھایا. سارا فائدہ اٹھایا ہے. ٹھیک ہے. 20 سال میں تو بندہ پتہ نہیں کہاں نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی دکان سے کمایا ہے. جی. تو وہ جو آپ نے ایڈوانس زیادہ رکھوایا کم رکھوایا وہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے. آپ نے کیوں رکھوایا؟ صحیح. آپ کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا. اب آپ زیادہ لینے کے تو مستحق نہیں ہیں, جتنا آپ نے رکھوایا تو اتنا ہی لیں گے آپ. اور مختلف جس دکان کا ایڈوانس, ورنہ پھر دکاندار بھی آ جائے گا میدان میں جی کہ جناب میری دکان سے اتنا کمایا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. وہ بھی دعویٰ کر سکتا ہے پھر اسی قسم. مطلب اس کا دعویٰ غلط ہے تو ان کا دعویٰ بھی غلط ہے. ان کا بھی غلط ہے, ان کا بھی غلط ہے. اور مفتی صحیح بات یہ ہے کہ جتنے جمع کرائے تھے اتنے ہی لیں گے. اتنے لیں گے. ٹھیک ہے. ایک کال اور دے دیجیے. مظہر اقبال اطاری, مرکز الاولیاء, لاہور. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ حضور گوبر کو سکھا کر بیچتے ہیں اور یہ جلانے کے کام آتا ہے, کیا اس کو بیچنا اور خریدنا جائز ہے؟ اسی طرح سر کے بال جو ہیں اس کا بھی ایک بزنس ہوتا ہے, لوگ بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں, اس کے بارے میں بھی بتا دیں. دیکھیے, سر کے بال علمان والحفیظ, انسانی جو اعضاء ہیں, جتنے بھی اعضاء ہیں, یہ قابل حرمت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. یہ ان کو خرید و فروخت میں لگانا کسی بھی عضو کو, یہ انسانی تقریم کے خلاف ہے. تو انسانی اعضاء کی خرید و فروخت ہو, انسانی بالوں کی خرید و فروخت ہو, یہ جائز نہیں ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسری بات جو انہوں نے کی ہے اپلوں کو بیچنا, ٹھیک ہے, مجھے مطلب تقریباً ظن غالب یہی ہو رہا ہے کہ میں نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ یہ جائز ہے. اگر یہ میری بات غلط ہوئی تو میں اگلے ہفتے رجوع کر لوں گا اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے. اور ایک بات میں بھی عرض کر دوں, اس سے یہ پہلے کسی وقت بات ہوئی تھی اور ہم نے کوشش کری کہ کسی طریقے سے یہ جان سکیں کہ بالوں کی جو خرید و فروخت ہو رہی ہے اس کا پروسیجر کیا ہے, کون خرید رہا ہے, یعنی ہم تو پہلے سمجھتے تھے کہ بڑی بلیک مارکیٹ ہو گئی ہے. پنجاب جا کے پتہ چلا کہ وہاں تو جناب ریڈی والا آواز لگاتا ہے, بال بیچ دو جی, بال بیچ دو. خواتین جو بال کنگھیوں میں آتے ہیں وہ گرام کے حساب سے بیچ رہی ہوتی ہیں. یعنی خواتین کے بالوں کا تو یہ حکم ہے اگر جسم سے جدا ہو جائیں, جب بھی مرد نہیں دیکھ سکتا جی, وہ اس کو پوشیدہ جگہ پہ رکھیں گی, ٹھیک, چھپائیں گے. یہاں بیچا جا رہا ہے یہ. جی, مطلب یہ تو بہت دل دکھا یہ خبر سن کے کہ ایسا ہو رہا ہے.
ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے